السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 208، 209، 210 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا تمام مسلمانوں کو، یہ مت سمجھیے گا کہ صرف عالم اور مولانا لوگوں کو نہیں، تمام مسلمانوں کو۔ اصل میں ہمارے یہاں ایک تھنکنگ بن گئی، عالم اور عام لوگوں الگ الگ کیٹیگری بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے تمام کے تمام ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلا یہ حکم دیا، اور پھر بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کیا مطلب؟ تمہارے عقیدے، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے معاملات، تمہارے علوم، تمہارے رسم و رواج، تمہارے کاروبار، بزنس و بیوپار، تمہاری زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسلام کے تابع ہونا چاہیے، اسلام کے انڈر میں ہونا چاہیے، اسلام کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دعویٰ کرے اسلام کا اور کاروبار کرے غیروں کے طریقے کے مطابق۔ مسجد میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور کاروبار میں جائے تو اللہ کو بھول جائے اور حرام کمائی شروع کر دے۔ لوگوں کے درمیان یہ ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، اور جب معاملات میں جائے تو ہر طرح کی بدعت و خرافات اور نافرمانی کے کاموں کا حصہ بن جائے۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ کہہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے ہیں، اور دوسری طرف باباؤں سے، پیروں سے، فقیروں سے مدد مانگنا شروع کر دے۔ ان چیزوں میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے زندگی کے ہر پہلو میں، تمہارے زندگی کا ہر اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں گے تو دنیا کے بیشتر لوگ فیل ہیں، لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو ایمان والے، لیکن 0 سناٹا ہے، ایک دم ٹائیں فش ہے ایک دم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو اس میں بھی اسلام کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھو۔ اگر کاروبار کر رہے ہو اس میں بھی اللہ کے حکم کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ تمہارا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ تمہارے کوئی رسم و رواج ایسے نہیں ہونے چاہیے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ تمہارے معاملات، تمہارا رہن سہن، تمہارا پہناوا اوڑھاوا، تمہاری وضاقت، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو صحیح، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آدھا پیدہ نہیں چاہیے، آدھا پیتر آدھا بٹیر نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ نماز پڑھنے آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی تمام حکموں کو سامنے رکھا، اور دنیا میں گئے تو ہر وہ کام کر لے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ یقینی طور پر جو آدمی آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے وہ شیطان کی نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو
اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے بیدے داخل مت ہو، آدھے بیدے داخل مت ہو، پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی پوری کوشش یہی ہے کہ انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے، اس کی پوری کوشش یہی ہے کہ انسان کے عقیدے کو خراب کر کے گمراہی اور ضلالت کے بالکل گڑھے میں ڈال دے۔ اس کی پوری کوشش یہی ہے کہ انسان کو انسان سے ہٹا کر کے رذیل اور بدترین شیطان بنا دے، بس وہ یہی چاہتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اے انسانوں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرما دیا، دراصل یہ جو آیات ہیں نا، ان آیات پر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہم کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو قرآن کریم کے جو دروس صبح صبح ہوتے ہیں نا، اس کو خوب غور سے سنیں، اور اس میں جو باتیں ہیں، جو احکام ہیں، جو پیغام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کو اپنی زندگی سے کمپیریزن کریں۔ ایسا کریں گے تبھی کامیابی ہوگی۔ محض آ کر کے سن لینا اور پھر کان میں تیل ڈال کر کے گھر پہ چلے جانا، کاروبار میں چلے جانا، اللہ کو ایسے ایمان والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو صرف اسی لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اور اس کی روشنی میں جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان احکام کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے، لاگو کیا جائے۔ اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو یقینی طور پر بہت بہتر ہے، اور اگر ایسا آدمی نہیں کرتا ہے تو یقین مانیے کہ وہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہے، اور شیطان نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا کر کے رہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اسلام کے واضح اور روشن دلائل کے آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے، اسلام کے واضح اور روشن دلیلوں کے آنے کے بعد بھی تم پھسل گئے، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے اور کمپلیٹ حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا مطلب یہ کہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسلام کے واضح احکام کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم نے دوہری پالیسی اختیار کی، دوہری پالیسی یاد رکھیے گا۔ اصل میں میری ایک عادت ہے، میں جب بولتا ہوں تو ایک دم کلیئر بولتا ہوں۔ کیوں کلیئر بولتا ہوں؟ تاکہ کوئی بات چھپی نہیں رہنی چاہیے، اور جو نصیحت پکڑنے والا ہے وہ نصیحت پکڑ لے، اور کل قیامت کے میدان میں رب العالمین کے بارگاہ میں میرا دامن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑا نہ جائے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیات کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اس کے کلیئر معنی کو کیوں نہیں بتلایا، واضح کر کے بتانا چاہیے۔ ابھی دروس قرآن بہت سارے احباب دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف میں ہی بولتا ہوں، لیکن بہت کم لوگ کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ کھول کر کے بیان کرنا چاہیے، کمپلیٹ واضح کر کے بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیلوں کے اور واضح دلیلوں کے آنے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ مطلب کیا کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کی طرف سے واضح دلیلوں کے آ جانے کے بعد بھی تم نے دوہری پالیسی اختیار کی۔ جو حکم اچھا لگا اس کو قبول کر لیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس حکم کو اگر ہم مانیں گے تو ہماری طبیعت کے خلاف ہے یا اس میں ہم کو نقصان ہے، وہاں پر اللہ کے حکم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ ایسا ہوتا ہے، انسان ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ جو حکم پسند پڑا اس کو فوراً لے لیا، جو حکم طبیعت کو ناگوار گزر رہا ہے یا جس حکم کے اوپر عمل کرنے سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی طرح کے نقصان میں پڑ جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہماری بیوی صاحبہ ناراض ہو جائیں گی، ہمارے بچے لوگ ناراض ہو جائیں گے، جہاں ایسا سنا وہاں پر اسلام کے حکم سے ایسے فوراً ڈائیورشن لے لیا اور اپنے مرضی کا کر لیا، اسلام کے حکم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، عزت دینے کے بجائے اللہ تم کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اگر آج آپ ہول اینڈ سول
مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کے حالات پر آپ غور کریں گے تو آج مسلمان ذلیل اسی لیے ہے. مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر ذلت و خواری کا سامنا اسی لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ کمپلیٹلی اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، کمپلیٹلی مسلمان نہیں ہے. جو حکم پسند پڑ رہا ہے ان حکموں پر عمل ہو جا رہا ہے. توحید کا تو دعویٰ ہے کہ ہم بڑے موحد ہیں، ہم بڑے اہل حدیث ہیں، ہم بڑے کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، بڑا دعویٰ ہے. لیکن جب حکموں کو ماننے کا معاملہ آتا ہے تو جو حکم میں آسانی سے ہم عمل کر سکتے ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو حکم ہے ہماری طبیعت کے خلاف ہے، ہماری نیچر کے خلاف ہے. ہمارے کاروبار میں اس حکم پر عمل کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے. کاروبار میں اگر اس حکم پر عمل کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے، ہم نے دیکھا ہے، ہم ایک دم کھول کر کے بیان کر دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے پکے اہل حدیث ہیں، اگر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں گے کہ ان کی باتوں کو سن کر کے آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن آپ اگر ان کے دکان کے اندر انٹر کریں گے تو آپ ان کے دکان میں حرام مال کو ان کو بیچتے ہوئے پائیں گے، سگریٹ بیچتے ہوئے پائیں گے، گٹکھا بیچتے ہوئے پائیں گے، زردہ بیچتے ہوئے پائیں گے. کیوں؟ اللہ کا یہ حکم کیوں نہیں مان رہے؟ کاروبار کو نقصان ہو جائے گا، کاروبار کو نقصان ہو جائے گا. میل ملا کر کے رکھنا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح احکام تمہارے زندگی کے ہر پہلو میں جب آ گیا ہے، اس کے باوجود اگر تم نے دوغلی پالیسی اختیار کی، دوہری پالیسی اختیار کی، جو حکم تم کو پسند آیا اس کو قبول کر لیے، اور جو حکم ایسا لگا کہ تم کو ناگوار گزر رہا ہے یا جس میں تمہارا نقصان ہے وہاں سے تم نے ڈائیورشن اختیار کر لیا، اس حکم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ سکتا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ کے واضح دلیلوں کے آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے ہر چیز کے اوپر اور حکمت والا ہے. یہاں پر یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو بھی اور تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور. ان لوگوں کو بس اسی بات کا انتظار ہے. کس بات کا انتظار ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں آئیں اور فیصلہ کمپلیٹ کر دیا جائے اور تمام چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے. وإلى الله ترجع الامور. تمام امور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. کیا مطلب اس کا ہے؟ مطلب اس کا کہ یہ لوگ قیامت کا ہی انتظار کر رہے ہیں. یقین مانیے گا، ہم لوگ جو آج بے عملی میں مبتلا ہیں، ہم لوگوں کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی. ہم لوگ صرف قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ قیامت آئے گی، بس باقی ہمارا عمل دنیا میں کچھ بھی نہیں. بالکل ایسے ہی کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے. وہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیامت کا انتظار کرتے تھے. اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہے کہ کب قیامت آئے گی پھر دیکھ لیں گے، قیامت آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے، قیامت آئے گی پھر دیکھ لیں گے. معاملات خراب ہیں، رہن سہن خراب ہے، وضع قطع خراب ہے. صرف نماز میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ لے رہے ہیں، رفع دین کر لے رہے ہیں، آمین بول دے رہے ہیں اور جو ہے نماز پڑھ لے رہے ہیں، بس اتنا ہی ہے. باقی ہمارے سارے معاملات خراب ہیں، ہمارا رہن سہن خراب ہے، ہمارے کاروبار میں اچھائی نہیں ہے. سامعین کرام، ہم لوگ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ہو جائے، اللہ آ جائے اور سارا فیصلہ کر دے. اور اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود آ کر کے اس کو بولے تب جا کر کے وہ ایمان لائیں گے. فرشتے خود آ کر کے بولے تب وہ جا کر کے ایمان لائیں گے، کیونکہ ان کو یقین ہو جائے گا ایسے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ کو کس ایمان کی ضرورت ہے؟ کہ جن غیب کے چیزوں کو اللہ نے قرآن کریم میں واضح کیا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح کیا ہے، اس غیب کے اوپر مکمل ایمان لا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی پوری پیروی اس نیت سے کرنا کہ یہاں پر ہم پیروی کریں گے، کل قیامت کے دن سرخروئی ہوگی، تبھی جا کر کے ایمان قابل قبول ہوگا. وگرنہ
سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے قیامت کی نشانی ہے، یہ آ جائے گا، کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ موت کے وقت اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا قابل قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر کے، میدان محشر کو دیکھ کر کے، حالات کو دیکھ کر کے کوئی ایمان لائے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، ہرگز اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ قیامت کے انتظار میں کیوں ہو، جتنی جلدی ہو سکے اللہ پر ایمان لے آؤ، جتنی جلدی ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے، کیونکہ تمام چیزیں بالآخر اللہ کی طرف ہی لوٹنے والی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس صورت میں ابھی ہم لوگوں کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اس کی توفیق سے اس کے وقت پر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ